أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورہ نحل آیات 43 اور 44۔ وما اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجے، من قبلی کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مرد، انسان۔ مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے جو آیت نمبر 33 میں تھا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیا جائے جو انہیں اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، بلکہ انسانیت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور نبوت کی ابتدا بھی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سارے کے سارے انسان بھی انہی کی نسل میں سے اور تمام کے تمام انبیاء بھی انہی کی اولاد۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ نے انسانوں ہی کو نبوت عطا فرمائی ہے، کسی جن اور فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ دوسری بات، یہاں لفظ رجال استعمال ہوا ہے، رجل کی جمع مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ یہ پیغمبر کی خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس پیغمبر تک پہنچتی ہے اور وہ پیغمبر اس تعلیمات کو اپنی امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم پوچھ لو، سوال کر لو، اہل الذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہیں کہ جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور وہ بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور پیغمبر ان کی طرف بھیجے تھے وہ بھی انسانوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے، انہی کے نسب میں سے آئے، تو اہل کتاب ویسے بھی اہل مکہ کے نزدیک معتبر سمجھے جاتے تھے۔ تو اب یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھ لو کہ ان کی طرف جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں سب کے سب انسان ہی تھے۔ بالبینات والزبر، ان کے پاس صحیفے بھی تھے اور واضح دلائل اور نشانیاں بھی تھیں، معجزات بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبوت عطا فرمائی اسے کوئی نہ کوئی معجزہ یا کتاب بھی عطا فرمائی، تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ان معجزات اور ان کتابوں سے مدد لیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جسے وہ پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، بغل میں ہاتھ مارتے تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو کہنا کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا۔ برس اور پیدائشی نابینے لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے، مٹی سے پرندے بناتے، انہیں پھونک مارتے اور وہ اڑنا شروع کر دیتے۔ مختلف قسم کے معجزات اللہ تعالیٰ نے اور انہیں کتابیں بھی عطا فرمائیں، صحیفے عطا فرمائے۔ اب پھر آپ کا تذکرہ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، الیکا، آپ پر، الذکر، ذکر۔ ذکر سے مراد قرآن مجید کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ آپ سے پچھلے پیغمبروں پر بھی صحیفے نازل ہوئے، آپ پر بھی ہم نے کتاب نازل کی۔ اب کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اسے واضح کر دیں لوگوں کے لیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم دی، آپ نے اس کی شرح بیان فرمائی، اس کی وضاحت کر دی، للناس، لوگوں کے لیے، ما انزل الیہم، جو اتاری گئی ہے ان کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں لوگوں کے لیے، اس کے احکامات لوگوں تک پہنچا دیں۔
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ تفکر کریں، غور و فکر کریں اس کے بارے میں۔ تو قرآن مجید کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ اسے سمجھا جائے اور پھر اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ جتنا تفکر اور تدبر کیا جائے گا اتنا ہی انسان کج رویوں سے بچ جائے گا، گمراہیوں سے نکل آئے گا۔ یہ روشنی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، تو دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کی روشنی سے منور کر دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم۔ سورہ نحل آیات 45 سے 47۔ مشرکین مکہ جو بار بار عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان آیات میں انہیں جواب دیا جا رہا ہے۔ افامن الذین، کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ، مکروا السیئات، جنہوں نے بری بری چالیں چلی۔ مکروا السیئات دو لفظوں سے مشرکین مکہ کے سارے کردار کو یہاں بے نقاب کر دیا گیا ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی چالیں چل رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی چالیں ہیں، صحابہ اکرام کو مختلف اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے کے لیے جو یہ چالیں چلتے رہے، انہیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرتے رہے، قرض جو ان سے بن پڑا انہوں نے کیا، ہر طرح کا ستم کیا، تو کیا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، ان یخسف کہ دھسا دے اللہ تعالیٰ بہم الارض ان کے ساتھ زمین کو، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب آئے اور اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو زمین میں دھسا دے، زمین بھی دھس جائے، ساتھ یہ بھی دھس جائے، اور وہی قطعۃ الارض، زمین کا خطہ، زمین کا حصہ ان کی قبر بن جائے۔ اور ایسا بارہا پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ہو چکا، جس طرح قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و متاع سمیت زمین میں دھسا دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ اپنے ازار کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسانا شروع کر دیا۔ تو یہ جو چالیں چل رہے ہیں، انہوں نے کیسے سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے رہیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے، اور ایسی کیفیت میں یہ لوگ ذہنی طور پر بالکل تیار نہ ہوں، اچانک سے یہ معاملہ ہو جائے۔ او یا یأخذہم فی تقلبہم، پکڑ لے اللہ تعالیٰ ان کو، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے ہوئے، اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور اسی میں ان کو فنا کر دیا جائے۔ فما ہم، پس نہیں ہیں وہ لوگ، بمعجزین، اس کو عاجز کر دینے والے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس سے نکل سکیں۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ ایک بار اگر اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر اس سے بچ نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ او یا یاخذہم، آ پکڑے انہیں عذاب، علی تخوف، ان کے اندیشے کی حالت میں، کہ یہ ذہنی طور پر تیار ہوں کہ کوئی عذاب آنے والا ہے، اور اسی کیفیت میں ان پر عذاب آ جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو چار قسم کی کیفیتیں بیان کی گئی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چالیں چلنے والوں کو زمین میں دھسا دے، زمین کا وہ خطہ بھی دھس جائے اور یہ بھی ساتھ دھس جائیں، یا یہ کہ ان پر ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔
تیسری یہ بیان فرمائی کہ چلتے پھرتے میں اچانک سے عذاب آ جائے، اور چوتھی کہ وہ ذہنی طور پر اس عذاب کے لیے تیار ہوں کہ عذاب آنے والا ہے اور پھر ان پر عذاب آ جائے۔ تو چاہے کوئی بھی کیفیت ہو، اس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو بچوا نہیں سکتے، اس عذاب سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتے ہیں تو ابابیل جیسے پرندوں سے ابرہ کے عظیم لشکر کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو مشرکین مکہ بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ تو معاملہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے، پر معاملہ کیا ہے؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پس یقیناً تمہارا رب لرؤوف الرحیم، بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہا، بلکہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے، ان سے درگزر کر رہا ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار مہلت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ رجوع کر لے، لوٹ آئے۔ دوسری طرف شیطان انسان کو مزید دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے کہ انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو مہلت ہے یہ مہلت نہیں، بلکہ تمہاری ذہانت ہے، تمہاری عقل مندی ہے، تمہاری طاقت ہے، جس کی وجہ سے تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کیے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔